السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیارے بچوں، آج کی ویڈیو میں جو ہم نے چیپٹر پڑھنا ہے اس کا نام ہے دا فرینچ ریولوشن اینڈ ایڈیا آف نیشن۔ تو فرینچ ریولوشن جو ہے یہ کیسے وجود میں آیا، جو ایڈیا آف نیشن ہے یہ کیسے وجود میں آیا، یہ کیا چیز ہے، فرینچ ریولوشن کیا ہے، ایڈیا آف نیشن کیا ہے، تو اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو پہلے میں آپ کا کل کے جو ویڈیو ہے اس کا تھوڑا ریکیپ کروں گا۔ تو کل آپ نے پڑھا تھا ایک پینٹنگ کے بارے میں جو فریڈرک سورو نے 1848 عیسوی میں پریپیئر کی تھی۔ وہ پینٹنگ 4 سیریز پر مشتمل تھی اور اس کا نام تھا دا ڈریم آف ورلڈ وائڈ ڈیموکریٹک اینڈ سوشل ریپبلکس دا پیکٹ بٹوین نیشنز۔ تو اس پینٹنگ میں آپ کو دکھایا گیا تھا کہ جو یورپ اور امریکہ کے لوگ ہیں، تمام ایجز کے لوگ ہیں، مین وومین سوشل کلاس کے لوگ ہیں، وہ ایک لانگ مارچ یعنی ایک مارچ کر رہے ہیں ایک لانگ ٹرین کی صورت میں، اور جو اسٹیچو آف لبرٹی ہے وہ اس کو ہوم میچ کرے یعنی سیلیوٹ کر کے وہاں سے گزر رہے ہیں۔ اور جو اسٹیچو آف لبرٹی ہے وہ فیمیل فگر میں دکھائی گئی ہے اور اس کے ایک ہاتھ میں ٹارچ دکھائی گئی ہے اور دوسرے ہاتھ میں چارٹر آف رائٹ آف مین دکھایا گیا ہے۔ تو زمین پر دکھایا گیا ہے کہ جو ایبسولوٹ انسٹیٹیوشنس ہے اس کو کیسے ختم کیا گیا ہے، اس کو کیسے شیٹرڈ کیا گیا ہے، اس کا وہ سمبل دکھایا گیا ہے۔ اور جو ساروز جو اوٹیپن ویژن تھا اس کا تھا کہ لوگ جو ہیں یہ بہت سے مختلف گروپوں میں ہیں، یعنی مختلف نیشن سے آئے ہیں، آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں، اور وہ اپنی کس چیز سے آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں، وہ اپنے اپنے جھنڈے لے کر اور نیشنل کسٹیومز لے کر، اور جو اوپر سے انجل جیسس کرائسٹ سینٹس اور اینجلز دکھائے گئے، وہ سارا یہ منظر دیکھ رہے ہیں، اور وہ آرٹسٹ نے اس کو یوز کیا ہے ایز اے فریٹرنیٹی کی لوگوں میں دیکھو کیسے فریٹرنیٹی یعنی آپسی بھائی چارہ ہے، نیشن جو مختلف قوموں کے لوگ ہیں ان میں اپنے آپسی بھائی چارہ کیسے ہے، تو یہ سمبل کیا گیا ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے، اور آپ نے پڑھا تھا ادھر ماڈرن اسٹیٹ کیا ہوتا ہے، نیشن اسٹیٹ کیا ہوتا ہے، تو اور جو ایبسولوٹ انسٹیٹیوشنز وہ کیا ہوتے ہیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے فرینچ ریولوشن اینڈ دا ایڈیا آف نیشن۔ تو بچوں ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ دا فرسٹ کلیئر ایکسپریشن آف نیشنلزم کیم ود دا فرینچ ریولوشن ان 1789۔ کہتے ہیں کہ جو نیشنلزم کا مطلب ہوتا ہے قومیت کا جو پہلا ایکسپریشن تھا، پہلا ایڈیا جو تھا وہ کس کے ذریعے آیا، فرینچ ریولوشن کے ذریعے آیا 1789 میں، 1779 عیسوی میں۔ فرینچ ایز یو وڈ ریمبر، فرینچ جو آپ کو یاد ہے، واز فل فلیجڈ ٹیریٹوریل اسٹیٹ ان 1789 انڈر دا رول آف ایبسولوٹ مونارک۔ جو آپ نے 9th میں پڑھا ہے کہ جو فرانس تھا یہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ فل فلیجڈ ٹیریٹوریل اسٹیٹ تھا، لیکن کس کے انڈر تھا، یہ ایک مونارکل یعنی ایبسولوٹ مونارک یعنی راجہ مہاراجوں کے رول کے تھا، یعنی وہاں راجہ مہاراجوں کی حکومت چلتی تھی پہلے۔ The political and constitutional changes that came in the wake of the French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarch to the body of French citizens۔ پھر جب فرینچ ریولوشن وجود میں آیا تو پھر کیا ہوا، تو پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل چینجز، کچھ پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل چینجز وجود میں آ گئی فرینچ ریولوشن کے ذریعے۔ تو اس نے کیا کیا، جو ساورنٹی کا مطلب ہوتا ہے جو سب سے اوپر ہو، تو مونارکل سسٹم میں پہلے سب سے اوپر ہوتا راجہ ہوتا تھا اور اسی کی چلتی تھی، اسی کی حکومت چلتی تھی، اسی کے قانون چلتے تھے۔ تو اس چیز کو ٹرانسفر کیا گیا، کس سے ٹرانسفر کیا گیا، اب کہا گیا کہ جو سب سے اوپر ہوگا وہ راجہ مہاراجہ نہیں ہوں گے، لیکن جو وہاں کے سٹیزنز ہوں گے، وہاں کے لوگ ہیں فرینچ سٹیزنز، وہی ہوں گے۔ دا ریولوشن پروکلیمڈ that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny۔ اب اس جو ریولوشن ہے، جو فرینچ ریولوشن جو ہے، تو اس نے اس چیز پر زیادہ زور دیا کہ جو یہاں کے لوگ ہیں وہ اپنے قوم کو بنائیں گے، اپنے نیشن کو بنائیں گے، اور اس کی جو شیپ ہے، اس کی جو ڈیسٹنی ہے وہ وہی طے کریں گے، یعنی اس کا جو فیوچر ہے وہ وہی طے کریں گے، اس کا جو کانسٹیٹیوشن وہی طے کریں گے، یہاں کے لوگ، اب راجہ مہاراجوں کی نہیں چلے گی۔ فرام دا ویری بگننگ دا فرینچ ریولوشنریز introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity among the French people۔
جب فرینچ ریولیوشن شروع ہوا تو اس کے شروعات میں ہی پہلے ہی کچھ میجرز اور پریکٹس انٹروڈیوس کیے گئے تاکہ لوگوں میں کیا پیدا ہوئے، تاکہ لوگوں میں ایک کیا کریٹ ہو، اور سینس آف کلیکٹیو آئیڈینٹی. تو یہاں کے فرینچ کے جو لوگ ہیں، کچھ میجرز اور پریکٹسز انٹروڈیوس کیے گئے تاکہ لوگوں میں کیا کریٹ ہو، سینس آف کلیکٹیو آئیڈینٹی. تو اس کے لیے انہوں نے کچھ آئیڈیاز انٹروڈیوس کیے. تو پہلا آئیڈیا تھا دا آئیڈیا آف لا پیٹری، دا فادر لینڈ. جو پہلا آئیڈیا تھا دا آئیڈیاز آف لا پیٹری اینڈ لیس سٹیون دا سٹیزن. جو پہلا آئیڈیا تھا دا لا پیٹری اینڈ لیس سٹیون، دا فادر لینڈ اینڈ دا سٹیزن. emphasize the notion of the united community enjoying the equal rights under a constitution. تو اس آئیڈیا نے کیا کیا، اس نے یہ اس چیز پر زور دیا کہ یہ جو یونائٹڈ کمیونٹی ہے ان کو کیا انجوائے کرنے چاہیے، ان کو برابر حقوق، ایک کانسٹیٹیوشن کے تحت، ایک قانون کے تحت برابر حقوق. یہاں کے شاعری جو ہے ہر ایک انجوائے کرنا چاہیے ایکول رائٹس ایک قانون کے تحت. کیونکہ دو آئیڈیا آف لا پیٹری کے یہ ہماری جو فادر لینڈ ہے، ہمارے پرکھوں آبا و اجداد کی زمین ہے، اس پر ہمارا حق ہے، اور یہاں کے شاعری ہے. تو ہمارے لیے ایک یکساں قانون بنایا جائے تاکہ ہم اس قانون کے تحت جو ہمارے رائٹس ہے، ہر ایک کو ایکول رائٹس فراہم ہو، پرووائڈ ہو. تو انہوں نے اس کے لیے کچھ آئیڈیاز لائے. اس کا آئیڈیا کا نام تھا دا آئیڈیا آف لا پیٹری اینڈ لیس سٹیون. اور کیا چیز ہوئی، اور نیو فلیگ دا ٹرائی کلر واز چوزن ٹو ریپلیس دا فارمر رویل اسٹینڈارڈ. اور جو مہاراجوں کا جھنڈا تھا تو اس کو ریپلیس کیا گیا، اس کو ہٹایا گیا اور اس کی جگہ ایک نیا جھنڈا لایا گیا ٹرائی کلر کا. دا اسٹیٹ جنرل واز الیکٹڈ بائی دا باڈی آف ایکٹیو سٹیزنز اینڈ رینیمبرڈ دا نیشنل اسمبلی. اور لوگوں کے جو ایکٹیو سٹیزنز ہیں انہوں نے ایک اسٹیٹ جنرل الیکٹ کیا، ایک اسٹیٹ جنرل الیکٹ کیا، بنایا، اور اس کا نیا نام رکھا جنرل اسمبلی. تو کیا ہوتا تھا کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ 9th میں آپ نے پڑھا ہے کہ جو فرینچ کے لوگ تھے یہ 3 اسٹیٹس میں بٹے ہوئے تھے. تو پہلا جو گروپ تھا وہ کن کا تھا، کلرجی مینز کا. دوسرا گروپ تھا نوبل مینز کا. تیسرا گروپ تھا بزنس مین، پیزنٹس، لیبرس. تو جو پہلے دو گروپ تھے وہ ہر طرح کی فیسلٹی ان کو پرووائڈ ہوتی تھی، ان کو ہر طرح کی فیسلٹی. جو پیزنٹس تھے اور لیبرس تھے ان کو زیادہ فیسلٹی نہیں پرووائڈ ہوتی تھی اور ان پر طرح طرح کے ظلم روا رکھے جاتے تھے. تو یہی کہتا ہے کہ اس چیز کو ختم کیا گیا اور اس کے لیے ایک اسٹیٹ جنرل الیکٹ کیا گیا ایکٹیو سٹیزنز کے دورہ، اور اس کا ایک نیا نام رکھا گیا جنرل اسمبلی. ہر ایک برابر ہے، چاہے وہ کسان ہے، چاہے وہ لیبر ہے، چاہے وہ کوئی نوبل ہے، چاہے وہ کلر زمینی، ہر ایک کے لیے ایکول رائٹس ہو، ایکول اپرچونٹی ہو. تو اس چیز کو قائم کرنے کے لیے انہوں نے ایک اسٹیٹ جنرل الیکٹ کیا ایکٹیو سٹیزن کے دوارا. اس کا ایک نیا نام رکھا گیا نیشنل اسمبلی. یہ جو ایک باڈی بنائی گئی اس باڈی کا نام رکھا گیا نیشنل اسمبلی. New hymns were composed, oaths taken and martyrs commemorated, all in the names of nation. تو کچھ نئے ہائمز کمپوز کیے گئے، اوتھس لیے گئے، حلف لیے گئے، قسم لیے گئے، اور جو مارٹیورز جو شہید ہوئے گئے تو یہ ان کا ذکر کیا گیا. یہ سب کچھ کیا گیا کس کے نام پر؟ نیشن کے نام پر، قوم کے نام پر یہ سب کچھ کیا گیا. اور centralized administrative system was put in place and it formulated uniform laws for all citizens within its territory. تو کہتے ہیں کہ ایک سینٹرلائزڈ ایڈمنسٹریٹو سسٹم لایا گیا اور ایک یونیفارم لاز قائم کیے گئے، ہر ایک جگہ یکساں قانون بنائے گئے فار آل اٹس سٹیزنز، تمام شہری کے لیے، جو اس ٹیریٹوری میں جو تمام شہری ہیں ان کے لیے یکساں قانون بنائے گئے. سینٹرل ایڈمنسٹریٹو سسٹم لایا گیا اور اس سسٹم میں یکساں قانون بنائے گئے ہر ایک شہری کے لیے. انٹرنل کسٹم ڈیوٹیز اینڈ ڈیوز.
وائر ایبولشن. انٹرنل کسٹمز اینڈ ڈیوز کیا ہوتے ہیں کہ جو دیکھو فرانس میں کیا ہوتا تھا کہ جب ایک ریجن میں لوگ رہتے تھے یا کسی دوسرے ریجن میں لوگ رہتے تھے، جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج گڈس کرتے تھے یا ایکسچینج کچھ چیزیں خرید فروخت کرتے تھے، تو اس ایکسچینج کے دوران ایک ریجن سے دوسرے ریجن میں ان کو ٹیکس دینا پڑتا تھا، ان کو ڈیوز دینے پڑتے تھے. تو اس چیز کو ختم کیا گیا، اس ٹیکس سسٹم کو، اس کسٹمز ڈیوٹیز اینڈ ڈیوز کو ایبولش کیا گیا، ختم کیا گیا. اینڈ اے یونیفارم سسٹم آف ویٹس اینڈ میجرز وائر اڈیپٹڈ. تو کیا ہوتا تھا کہ میجر کرنے کے، ناپ تول کے جو سامان ہوتا ہے وہ ہر ایک ریجن میں مختلف ہوتا تھا. تو اس چیز کو ختم کیا گیا اور یکساں جو ویٹس جو چیز ہے ناپ تول کے میجرز کے لیے یا ویٹس کے لیے یکساں چیز بنائی گئی ہر ایک جگہ. تو یہ ایک نیا یونیفارم سسٹم اس کے لیے بنایا گیا، یعنی ہر ایک جگہ یکساں ہو ویٹس اور میجرز کے لیے. ریجنل ڈائلیکٹس وائی ڈسکوریجڈ. ریجنل ڈائلیکٹس کیا ہوتے ہیں کہ دیکھو ہم کشمیری بولتے ہیں یا اردو بولتے ہیں. اگر ہم کشمیری کی بات لے لیں گے تو اگر ہم دیکھیں گے یہاں جب ہم بات کریں ادھر، یہاں ہم سری نگر جائیں گے تو وہاں کے لوگ جو ہے ان کی کشمیری ہم سے مختلف ہوتی ہے، تو اس چیز کو ہم ڈائلیکٹس بولتے ہیں. تو اس چیز کو جو ڈائلیکٹس میں ڈفرنس، اس چیز کو ڈسکوریج کیا گیا، یعنی پست کیا گیا. اینڈ فرینچ اٹ واز سپوکن ایز ریٹن ان پیرس بیکیم دا کامن لینگویج آف دا نیشن. اور یہ کہا گیا کہ جو پیرس میں جو فرینچ لینگویج بولی جاتی ہے وہی سب کے لیے کامن لینگویج ہوگی، یعنی وہی نیشن کے لیے کامن لینگویج ہوگی، یعنی ہر ایک جگہ وہی لینگویج بولی جائے گی. تو ریجنل ڈائلیکٹس کو ڈسکوریج کیا گیا اور اس کی جگہ جو کامن لینگویج ہے پیرس میں جو بولی جاتی ہے وہی ہر ایک کے لیے کامن لینگویج ہوگی. The revolutionaries further declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the people of Europe from despotism. تو جو ریولوشنریز ہیں تو انہوں نے یہ آگے بھی یہ ڈکلیئر کیا گیا کہ ہمارا مشن ہے، ہمارا یہ مقصد تھا کہ جو فرینچ کے لوگ ہیں ان کو کیا ملے، ان کو لبریٹ ہو جائے، ان کو آزادی ملے. کس سے؟ ڈسپوٹزم تھی، یعنی جو لوگوں میں جو منمانی تھی، وہ جو کرتے تھے من مرضی مطابق کرتے تھے، دوسروں پر ظلم کرتے تھے، خود فیسلٹیز انجوائے کرتے تھے. تو یہ اس سسٹم کو ختم کیا گیا اور یہ یقین دیا گیا کہ لوگوں فرانس کے جو لوگ ہیں ان میں کیا ہو جائے، یعنی یہ لبریٹ ہو جائے، ان میں لبرٹی یعنی ان کو آزادی دی جائے ہر ایک چیز سے. ان ادر ورڈز ٹو ہیلپ پیپل آف یورپ بیکم نیشنز. یا اگر دوسرے لفظ میں ہم یہ کہیں گے کہ جو یورپ کے لوگ ہیں ان کو کیا ملے، وہ قوم کے ساتھ جڑ جائے. When the news of the events in France reached the different cities of Europe. کہتے ہیں کہ جو یہ ایونٹس ہوئی، جو فرینچ ریولوشن میں جو ایونٹس، جو یہ ایپیسوڈ ہوئی، جو یہ چیزیں ہوئی، جب یہ باتیں دوسرے شہروں میں پھیل گئی، یہ نیوز پھیل گئی، اسٹوڈنٹس اینڈ ادر ممبرس آف ایجوکیٹڈ مڈل کلاسز began setting up جیکوبین کلبس. تو کہتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس تھے یا دوسرے ممبر جو تھے مڈل کلاس ایجوکیٹڈ لوگ جو تھے، تو انہوں نے جیکوبین کلبس سیٹ اپ کیے، کلبس بنائے، جیکوبین کلبس وہاں سے، یعنی وہاں ان کے بارے میں انہوں نے وہاں ڈسکس کیا. دیئر ایکٹیویٹیز، جو انہوں نے وہاں کام کیے، ایکٹیویٹیز کیے، اینڈ کمپینز یا کچھ کمپینز کیے، احتجاج کیے. پریپیئر دا وے فار دا فرینچ آرمیز. انہوں نے ایک راستہ تیار کیا، کس کے لیے؟ فرینچ آرمیز کے لیے. وچ موڈ، جو بعد میں انہوں نے موو کیا، یعنی اس چیز کو انٹروڈیوس، اس فرینچ ریولوشن میں جو چیزیں ہوئی اس چیز کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے باقی شہروں میں وہ کہاں چلے گئے، ہالینڈ، بیلجیم، سوئٹزرلینڈ، اٹلی وغیرہ ان 1790. تو 1790 عیسوی کے دوران تو جو اسٹوڈنٹس تھے یا مڈل کلاس گروپ کے، جو انہوں نے سیٹ اپ جیکوبین کلبس تھے، وہاں جو انہوں نے ایکٹیویٹیز کیے یا ایجیٹیشنز پریپیئر کیے، تو انہوں نے ایک وے تیار کیا کس کے لیے؟ فرینچ آرمی کے لیے. انہوں نے پھر موو کیا ہالینڈ، سوئٹزرلینڈ، اٹلی، بیلجیم وغیرہ 1790s میں. ود دا آؤٹ بریک آف دا ریولوشنری وارز. پھر جب وہ یعنی بہت سی جگہوں میں جنگ ہوئی، یعنی پھیلاؤ ہوا، تو اس سے کیا ہوا؟
the French armies began to carry the idea of nationalism abroad. تو فرینچ آرمی نے جو یہ ایڈیا تھا نیشنلزم کا ایڈیا تھا، قومیت کا جو یہ ایڈیا تھا، انہوں نے ابراڈ لیا، یعنی اپنے ملک سے باہر بھی اس کو انٹروڈیوس کیا، اس ایڈیا کو انٹروڈیوس کیا. Within the wide swath of territory that came under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in Europe. نیپولین تھا، یہ آرمی چیف تھا. کہتے ہیں کہ جو اس کے انڈر جو یعنی ٹیریٹوری جو علاقے اس کے انڈر تھے، نیپولین نے اس چیز کو اپنے ریفارم کے ذریعے اس چیز کو باقی جگہوں پر انٹروڈیوس کیا جو اس نے آلریڈی ہی فرانس میں انٹروڈیوس کیے تھے. تو Through a return of monarchy, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France, but in the administrative field he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. کہتے ہیں کہ جو نیپولین تھا، اگرچہ یہ پولیٹیکلی طور پر اس نے ڈیموکریسی کو کسی حد تک نقصان پہنچایا، لیکن ایڈمنسٹریٹو سسٹم سے یہ بہت اچھا تھا، اور اس نے ایڈمنسٹریٹو فیلڈ میں اس نے سارے نظام کو، ہول سسٹم کو ریشنل اور ایفیشینٹ بنا دیا، یعنی اس چیز میں یہ اچھا تھا. تو اس کے لیے اس نے ایک کوڈ انٹروڈیوس کیا، اس چیز کا نام تھا دا سول کوڈ. یہ اس نے کب انٹروڈیوس کیا؟ 1804 عیسوی میں، یوزولی نون ایز دا نیپولینک کوڈ، جس کو ہم اکثر کیا کہتے ہیں؟ نیپولینک کوڈ. یعنی اس کا یہ آبجیکٹو بھی آ سکتا ہے، آپ کو کہنا ہے کہ نیپولین کوڈ جو ہے اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ اس کا دوسرا نام ہے سول کوڈ، اور یہ کب انٹروڈیوس ہوا؟ 1804. تو اس نیپولین کوڈ نے کیا کیا؟ ڈیڈ اوے وتھ آل پریویلیجز بیسڈ آن برتھ. ہاں، جو راجا مہاراجوں کو برتھ میں ہی جو پریویلیجز ملتے تھے، جو فیسلٹیز ملتی تھی، اس چیز کو، یعنی جو پہلے راجا ہوتا تھا ملک کا بادشاہ ہے نا، پھر اس کا بیٹا بنتا تھا، تو اس چیز کو اس نے ختم کیا، یہ چیزیں ختم کی. اسٹیبلشڈ ایکویلٹی بیفور دا لا، اس نے کہا کہ ہر ایک انسان قانون کے سامنے برابر ہے، قانون کے یعنی ہر ایک کو برابر کا حقوق ملنا چاہیے. اینڈ سیکیورڈ رائٹ آف پراپرٹی، اور اس نے جو رائٹ آف پراپرٹی ہے اس کو سیکیور کیا، یعنی اس کی اس کو محفوظ کیا. تو یہ چیزیں اس نے کی. دس کوڈ واز ایکسپورٹڈ ٹو دا ریجنز انڈر فرینچ کنٹرول. تو کہتے ہیں کہ فرینچ کنٹرول کے ذریعے یہ جو کوڈ ہے یہ ایکسپورٹ ہوا دوسرے ریجنز میں، یعنی دوسرے ریجنز میں بھی اس کا پھیلاؤ ہوا اس کوڈ کا، یعنی یہ اس کی خبریں ملی، یعنی یہ وہاں بھی یہ کوڈ وہاں دوسرے ریجن میں بھی، فرینچ کے علاوہ دوسرے ریجنز میں بھی انٹروڈیوس ہوا، جیسے ڈچ ریپبلک ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، اٹلی ہے، جرمنی ہے. تو نیپولین نے کیا کیا؟ سمپلیفائڈ ایڈمنسٹریٹو ڈویژنز، اس نے جو ایڈمنسٹریٹو ڈویژنز ہے اس کو سمپلیفائی کیا. ایبولشڈ دا فیوڈل سسٹم، جو فیوڈل سسٹم ہوتا ہے اس کو ختم کیا. اینڈ فریڈ پیزنٹس فرام دا سیفڈرم اینڈ مونوریل ڈیوز. ہاں، جو پیزنٹس ہوتے ہیں ان کو سیفڈرم اور مونوریل ڈیوز سے فری کیا. سیفڈرم اور مونوریل ڈیوز کیا ہوتا تھا؟ جو لیبرس ہوتے تھے، پیزنٹس ہوتے تھے، ان سے بہت کام کیا جاتا تھا، اجرت کم دی جاتی تھی. یا جو پیزنٹس ہے جتنا وہ کام کرتا تھا اتنا ہی اس کو اس سے کم اجرت دی جاتی تھی. تو اس سسٹم کو سیفڈرم اور مونوریل ڈیوز کہتے تھے. تو اس چیز کو یعنی پیزنٹس کو ان چیز سے فری کرنے کے لیے، یعنی اس کوڈ نے بہت رول اہم ادا کیا. ان دا ٹاؤنس ٹو گلڈ ریسٹرکشنز وائی ریموڈ. ٹاؤنز میں جو گلڈ مینز ہوتا ہے ہم پیشہ لوگ ہوتے ہیں، جن پر جو ریسٹرکشنز تھی اس کو ختم کیا گیا، اس کو ریموو کیا گیا. ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن سسٹم وائر امپرووڈ. اس کے علاوہ جو ٹرانسپورٹ یا کمیونیکیشن سسٹم تھا نا، یعنی رسو رسائل کا ذریعہ تھا یا ٹرانسپورٹ کا ذریعہ سسٹم تھا، اس کو امپروو کیا، اس کو بڑھایا، اس کا بڑھاوا دیا. پیزنٹس، آرٹیشنس، ورکرس اینڈ نیو بزنس مین. جو پیزنٹس تھے، آرٹیشنس یا بزنس مین تھے،
enjoyed new found freedom, تو انہوں نے ایک نئی آزادی حاصل کی، اس نے اس فریڈم کو وہ انجوائے کرنے لیے. تو بزنس مین جو تھے یا اسمال اسکیل پروڈیوسرز تھے، اسی طرح یا ان کے لیے جو یونیفارم لاز بنائے گئے، یعنی یونیفارم ویٹس اینڈ میجرز بنائے گئے تھے، کامن کرنسی تھی، یعنی ہر جو کرنسی تھی وہ کامن بنائی گئی ہر ایک جگہ. تو ان کو مدد ملی، اس چیز سے مدد ملی، ان کے لیے اچھا بن گیا کیونکہ وہ ایک ریجن سے دوسری ریجن میں وہ جب ایکسپورٹ کرنے لگے تو اس چیز میں ان کو فائدہ ملا، اس چیز سے ان کو فائدہ ملے. کہتے ہیں کہ however in the areas conquered, the reactions of the local population of French rule were mixed. کہتے ہیں کہ جو نیپولین نے یعنی جو ایریاز کانکر کیے تھے، جو ایریا فتح کیے تھے، وہاں کے لوگ جو تھے، وہاں کے لوگوں جو پھر جو ریئیکشن وہاں ملا وہ مکسڈ تھا، یعنی کچھ لوگوں نے اس کو پسند کیا، کچھ لوگوں نے پسند نہیں کیا. تو ہالینڈ، جن لوگوں نے پسند کیا، ہالینڈ، سوئٹزرلینڈ جس میں سٹیز آتے تھے برزلز، مینس، ولنس، وارسا، تو انہوں نے فرینچ آرمیز کا ویلکم کیا. انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ہاں ان کے ذریعے ہمیں آزادی ملے گی، ہمیں جو حقوق ہے، رائٹس ہے وہ ملیں گے. کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ جو ایڈمنسٹریٹو لحاظ سے جو نیپولین تھا یہ اچھا نہیں تھا، لیکن پولیٹیکلی سسٹم سے یہ اچھا نہیں تھا، لیکن اگر نے اس سے پولیٹیکل سسٹم سے اس کو یعنی ڈیموکریسی کو کچھ یعنی ڈسٹرکشن ملی، لیکن ایڈمنسٹریشن سسٹم سے بہت اچھا تھا. تو جو ایڈمنسٹریشن سسٹم سے جو یعنی چیزیں لوگوں کو پسند نہیں آئی تھی وہ کیا ہے پولیٹیکلی لحاظ سے، وہ تھا انکریزنگ ٹیکسیشن، جو ٹیکس میں اضافہ کیا گیا. سینسرشپ کا مطلب ہوتا ہے کوئی پریس ہوتی ہے جو وہ یعنی گورنمنٹ اسے کہتے ہیں کہ جو ہم کہیں گے وہی آپ چھاپنا، جو ہم جسے ہم منع کریں وہ آپ کو نہیں چھاپنا ہے. تو فورسڈ کنسپشن انٹو دا فرینچ آرمیز. فورسڈ کنسپشن کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو زبردستی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو کسی بھی حال میں آرمی میں جوائن کرنا ہے تاکہ ہم جو مور ایریاز ہے اس کو یورپ کے اس کو کانکر کر سکے. تو یہ باتیں لوگوں کو پسند نہیں آئی. تو یہ کچھ چیزیں تھیں پولیٹیکل لحاظ سے جو لوگوں کو پسند نہیں آئی، لیکن ایڈمنسٹریٹو لحاظ سے لوگوں کو جو اس نے اقدام اٹھائے تھے تو وہ لوگوں نے اس کو سراہا. تو آج کے لیے اتنا ہی. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا. تو اگر کبھی کوئی کوتاہی ہو تو کمنٹس میں ضرور لکھیے گا. آج کے لیے اتنا ہی. باقی وسلام.